بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں نو کی ترکیب اور اس کے اجرا کے بعد آج کے سبق میں ہم ترجمہ کرتے ہیں ساتویں نو کا۔ السابع کا معنی ہوتا ہے سات۔ ساتویں نو ایسے اسماء کے بیان میں ہے جو اسماء تاجزیموں کے اندر ہیا ضمیر ہے، اس ہیا ضمیر کا مرجع ہے اسماء، اس لیے میں نے کہا جو اسماء۔ ساتویں نو ایسے اسماء کے بیان میں ہے جو اسماء فعل مضارع کو، مفعول بھی کے ترجمہ میں اکثر طور پر کو آتا ہے اور کبھی کبھی سے بھی آ جاتا ہے۔ جو اسماء فعل مضارع کو حالہ کونی ہا، ضمیر کا مرجع کون ہے جی؟ اسماء ہے نا، حالہ کونی ہا۔ میں نے آپ کو بتایا مضاف مضاف الیہ میں سے پہلے ترجمہ مضاف الیہ کا کرتے ہیں، بعد میں حالہ مضاف ہے، پھر کون مضاف ہے، پھر ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اس ضمیر سے پھر میں آگے سے ترجمہ شروع کر رہا ہوں۔ ساتویں نو ایسے اسماء کے بیان میں ہے جو اسماء فعل مضارع کو ان اسماء کے علی معنی ان کے معنی پر مشتمل ہونے کی حالت میں جزم دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ جو اسماء شرطیاں جب یہ ان کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں تو یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، فعل مضارع کو۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ساتویں نو ایسے اسماء کے بیان میں ہے جو اسماء فعل مضارع کو ان اسماء کے ان کے معنی پر مشتمل ہونے کی حالت میں جزم دیتے ہیں۔ اور وہ کون جی؟ اور مرجع کون ہے تدخل کی یا ضمیر کا؟ اسماء، تو مرجع بولے نا۔ اور وہ اسماء دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ کتنے پر داخل ہوتے ہیں؟ دو فعلوں پر داخل ہوں گے تو پھر یہ ان والا عمل کریں گے، وگرنہ نہیں کریں گے۔ وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ، اور پہلا فعل دوسرے فعل کے لیے سبب ہوتا ہے۔ پہلا فعل دوسرے فعل کے لیے سبب ہوتا ہے۔ بھئی دیکھیں مثال دیکھیں، مَن یُکرمنی اکرمہ، کہتے ہیں پہلا یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں۔ مَن یُکرمنی اکرمہ، یُکرمنی ایک جملہ، اکرمہ دوسرا جملہ، دو پر داخل ہو گیا کہ نہیں؟ اور ساتھ کہہ رہے ہیں پہلا جو ہے وہ دوسرے کے لیے سبب ہوتا ہے۔ مَن یُکرمنی، جو میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا۔ میں مثال کے طور پہ یہ اسد ہے، اس کی عزت کروں، اس کی تکریم کروں، یہ میرے پاس گھر چل کر آئے، میں اس کی بڑی خدمت کروں، تو خدمت کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ خدمت کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جب میں اس کے پاس گیا تھا تو اس نے میری بڑی تکریم کی تھی، بڑی عزت کی تھی اور جناب بڑی خاطر مدارت کی تھی، تو جب یہ میرے پاس ہے تو میں نے اس کی بڑی خدمت کی، عزت کی ہے، اس کو موسٹ ویلکم کہا، متھے تے وٹ نہیں پایا، آؤ جناب یہ اسی تواڈے کولے گئے ہاں، جے تسی پلکاں وچھائیاں تے ویسے ہی پلکاں وچھاواں گے۔ اور گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ظاہر ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ جو میں اس کی تکریم کروں گا تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے میری تکریم کی تھی تو میں اس کی تکریم کر رہا ہوں۔ تو پہلا فعل جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جو میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ کی مطلب؟ یعنی اگر زید میری عزت کرے گا تو میں زید کی عزت کروں گا۔ اب پہلا فعل جو ہے یہ دوسرے کے لیے کیا ہوگا؟ سبب ہوگا۔ اور بات کی سمجھ آئی حکیمہ؟ مہمان آئے تو پھر متھے تے وٹ نہ پائیں، تاکہ تم کسی کو جائیں تو پھر تینوں ویکھ کے کوئی متھے تے وٹ نہ پائے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جی۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ شَرْطًا وَالثَّانِي جَزَاءً، اور پہلے کا نام شرط رکھا جاتا ہے اور دوسرے کا نام جزا رکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو اسماء شرطیہ ہیں دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلا دوسرے کے لیے سبب ہوتا ہے، اور جو پہلا فعل ہوتا ہے اس کا نام شرط رکھتے ہیں اور دوسرے کا نام یہ دوسری ترکیبہ پہلے کر لی ہیں کہ نہیں کر لی ہیں؟ پہلا فعل جو ہوتا ہے وہ شرط ہے اور دوسرا کیا ہے؟ اس کی جزا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ، پھر اگر دونوں فعل مضارع ہوں یا پہلا فعل مضارع ہو دوسرے کے سوا تو فعل مضارع میں جزم
वाजिब है। फिर मुजारे में जज्म ये कायदा पहले भी गुजर चुका है, नामीर के अंदर भी आपने पढ़ लिया है और 12 मरतबा मैंने आपको ये सुना भी दिया है कि अगर शर्त और जज़ा दोनों फेल मुजारे हों या अकेली शर्त फेल मुजारे हो तो फेल मुजारे में जज्म पढ़ना क्या है? वाजिब है। यही कायदा इन्होंने इधर फिर से बयान कर दिया। वाहियत तिस्अतु अस्माइन, और वो 9 अस्मा हैं, यानी ये बदल मुबदल में वाला तर्जमा कर रहा हूँ, और वो 9 अस्मा हैं यानी मन और मा और अय्यन और मता और ऐनामा और अन्ना और महमा और हसुमा और इज़्मा और बस और इज़्मा, ये 9 अस्मा हैं। दूसरी तरकीब मुब्तदा खबर वाली करें, उन 9 में से एक मन है और उन 9 में से दूसरा मा है और उन 9 में से तीसरा अय्युन है। इस तरह करते जाएंगे और आनी फिर मज़ूफ का मफूले भी बनाए तो मैं, मन और मा और अय्युन और मता इला आखिरी इनको मुराद लेता हूँ। फमन, बस मन और वो मन नहीं इस्तेमाल किया जाता मगर ज़विल उकूल में, मगर ज़विल उकूल किसे कहते हैं? जिनको अल्लाह ने अकल से नवाजा हो। जानवर ज़विल उकूल हैं, ये ज़विल उकूल नहीं, इंसान ज़विल उकूल है। इंसान क्या है? तो ये जो मन है इसका इस्तेमाल ज़विल उकूल में होता है। बस मन और वो मन नहीं इस्तेमाल किया जाता मगर ज़विल उकूल में। और नफी के बाद जब इल्ला आ जाए तो इल्ला नफी को तोड़ देता है। इल्ला और वो मन नहीं इस्तेमाल किया जाता मगर ज़विल उकूल में। क्या मतलब जी? मन ज़विल उकूल में इस्तेमाल किया जाता है। मन ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह मगर अल्लाह, मगर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा ये नफी है, नफी के बाद इल्ला आया, इल्ला ने नफी को तोड़ दिया। अब बात समझ आ गई? बस मन और वो मन नहीं इस्तेमाल किया जाता मगर ज़विल उकूल में। मन की मिसाल मैं यो करीमनी ओ करीमहू, यानी ई यो करीमनी ज़ैदुन ओ करीमहू व ई यो करीमनी अमरुन ओ करीमहू की मिसल में है। अब क्या तर्जुमा करोगे? जो मेरी इज्जत करेगा तो मैं उसकी इज्जत करूंगा, यानी अगर ज़ैद मेरी इज्जत करेगा तो मैं ज़ैद की इज्जत करूंगा और अगर अमर मेरी इज्जत करेगा तो मैं अमर की इज्जत करूंगा। और माँ और वो माँ नहीं इस्तेमाल किया जाता मगर ज़विल उकूल में गालिबन, यानी अक्सर तौर पे एवें गैर ज़विल उकूल इस्तेमाल होता। तुसी नामीर विच भी पढ़ आए हो मन और माँ जी। माँ की मिसाल माँ तश्तरी अश्तरी, यानी एन तश्तरी फरदा अश्तरी फरदा एन तश्तरी सोबा अश्तरी सोबा की क्या माना? माँ तश्तरी, जो तू खरीदेगा तो मैं वही खरीदूंगा, जो तू खरीदेगा तो मैं यही चीज तू मोल लैनी जनाब, असी भी वही मोल लैनी। यानी अगर तू घोड़े को खरीदेगा तो मैं घोड़े को खरीदूंगा। तो घोड़ा ज़विल उकूल है, गैर ज़विल उकूल है? गैर ज़विल उकूल है, तो अक्सर इस्तेमाल गैर ज़विल उकूल में होता है ना। और अगर तू कपड़े को खरीदेगा तो मैं कपड़े को खरीदूंगा, तो कपड़ा ज़विल उकूल है। और अय्युन, और वो अय्युन नहीं इस्तेमाल किया जाता मगर ज़विल उकूल में। और अय्युन और वो अय्युन इस्तेमाल किया जाता मगर ज़विल उकूल में। और अय्युन को इजाफत लाजिम है। जिन्हें मैं तर्जमा करूँ खुदारा होते हुए क्या करूँ? तल्ज़मुहु ज़मीर का मर्जे अय्युन, और अय्युन को इजाफत लाजिम है। अय्युन की मिसाल अय्युम यादरिबनी अदरिबू, यानी ई यादरिबनी ज़ैदुन अदरिबू व ई यादरिबनी अमरुन अदरिबू की मिसल में। अच्छा, यानी ये बता रहे अय्युन जहाँ कहीं भी आएगा इसका इस्तेमाल इजाफत के साथ ही होगा। अब पहली मिसाल ये थे बेलो जी, अय्युहुम यादरिबनी। हदीस बाद में आता है अय्युमा इमराअतिन। चलो बहरहाल अय्युन जहाँ भी आता है किसके साथ इस्तेमाल होता है? इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है, बगैर इजाफत के इस्तेमाल। तल्ज़मुहु अय्युन को इजाफत लाजिम है जी। उनमें से जो मुझको मारेगा तो मैं उसको मारूंगा। और पहला फिर दूसरे के लिए सबब होता है। अगर आप किसी को मारेंगे तो ज़ाहिर है जवाब में वो भी आपको मारेगा, तो सबब क्या हुआ? आपका मारना। आपने जो मार खाई है इसका सबब क्या है? इसका सबब आपका मारना ही है।
ظاہر ہے آپ نے علیم کو مارا، جب اس کو مار پڑی اس نے آپ کو بھڑکا دیا، تو اس کا سبب کیا؟ وہ پہلا پھیلا جو کام آپ نے کیا اس کام کی وجہ سے آپ پر یہ بدبختی مسلط ہوئی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی اگر زید مجھ کو مارے گا تو میں زید کو ماروں گا، اور اگر امر مجھ کو مارے گا تو میں اور وہ متا زمان کے لیے ہے۔ متا کی مثال متا تذهب اذهب، یعنی ان تذهب یوم اذهب اليوم و ان تذهب غدا اذهب غدا کی مثال میں جی کیا معنی کریں گے؟ اب متا تذهب اس کا ترجمہ کریں گے جب تو جائے گا، جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا، یعنی اگر تو الیوم آج کے دن جائے گا تو میں آج کے دن جاؤں گا۔ اور متا کس کے لیے آتا ہے؟ زمان کے لیے آتا ہے، تو دن کسی زمان کو ہی کہتے ہیں۔ بے ظرف کی دو قسمیں پڑھی نا آپ نے، ظرف زمان اور ظرف مکان، تو زمانہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اگر تو آج کے دن جائے گا تو میں آج کے دن جاؤں گا، اور اگر تو کل کے دن جائے گا تو میں کل کے دن جاؤں گا۔ اور اینما، اور وہ اینما مکان کے لیے ہے، اس اینما کی مثال اینما تمشی امشی کی مثال میں جی اینما کادے واسطے آندا؟ مکان واسطے۔ ہن ترجمہ کریں گے جس جگہ تو چلے گا اس جگہ میں چلوں گا، جس جگہ اگر تو مسجد کی طرف چلے گا تو میں، اور اگر تو بازار کی طرف چلے گا تو میں بازار کی طرف چلوں گا۔ اور بات سمجھ آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ سب سے بری جگہ بازار ہے، کیونکہ جب بندہ بازار میں جاتا ہے تو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور انا، اور وہ انا بھی مکان کے لیے ہے۔ آج لڑا کیا نا، اور وہ انا بھی مکان کے لیے ہے۔ بھی سے پتا چلا بھی پیچھے کوئی گزر چکا ہے جو مکان کے لیے ہے، پیچھے بھی کوئی گزر چکا ہے جو مکان کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اینما۔ اینما کس کے لیے آتا ہے؟ کہ آج لڑا کیا نا گیا کہ ایذن، اور وہ بھی مکان کے لیے، تو پتا چلا پیچھے بھی اس جیسا کوئی گزر چکا ہے جس کا استعمال مکان کے لیے ہوتا ہے۔ اور انا، اور وہ انا بھی مکان کے لیے ہے۔ اس انا کی مثال انا تکن، اکن کی اچھا ترجمہ کیا کریں گے؟ کادے واسطے آتا انا؟ جگہ واسطے نا۔ تو جس جگہ تو ہوگا اس جگہ میں ہوں گا، یا کرو ترجمہ جس جگہ تو جائے گا، جس جگہ تو جائے گا نہیں جائے گا تو معنی نہیں کریں گے۔ جس جگہ تو، جس جگہ، جس جگہ تو ہوگا اس جگہ میں ہوں گا، یعنی اگر تو شہر میں ہوگا تو میں شہر میں ہوں گا، اور اگر تو بستی میں ہوگا تو میں بستی میں ہوں گا۔ اور مہما، اور وہ مہما زمان کے لیے ہے۔ مہما کی مثال مہما تذهب کی مثال میں ہے، ایک آدھے واسطے آتا ہے زمان واسطے، ترجمہ ان کی کریں گے مہما تذهب، جس وقت تو جائے گا اس وقت میں جاؤں گا۔ اگر تو آج جائے گا تو میں، اور اگر تو کل جائے گا تو میں کل جاؤں گا۔ اور حیثما، اور وہ حیثما مکان کے لیے ہے۔ حیثما کی مثال حیثما تاخد کی جس جگہ تو بیٹھے گا، القعود کی معنی بیٹھنا، جس جگہ تو بیٹھے گا اس جگہ تو اس جگہ میں بیٹھوں گا، یعنی اگر تو بستی میں بیٹھے گا تو میں بستی میں بیٹھوں گا، اور اگر تو شہر میں بیٹھے گا تو میں شہر میں بیٹھوں گا۔ اور ازما، اور وہ ازما غیر ذوی العقول میں استعمال کیا جاتا ہے، غیر ذوی العقول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حکیم صاحب آپ ذوی العقول ہے غیر ذوی العقول؟ یہ تن بڑا پتہ ہے جی۔ اس ازما کی مثال ازما تفلفل کی، جو تو کرے گا تو، اگر تو درزیوں کا کام کرے گا تو میں بھائی الخیات کی معنی پڑھا جی درزی کا پیشہ ہی نا، اگر تو درزی کا کام کرے گا تو میں، اور اگر تو کھیتی باڑی کرے گا تو میں کھیتی باڑی کروں گا۔ اور اگر دوسرا فعل مضارع ہو پہلے کے سوا،
اور اگر دوسرا فعل پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، اگر شرط اور جزا یا اکیلی شرط فعل مضارع ہو تو فعل مضارع پر جزم پڑھنا واجب ہے، اور اگر جو ہے فعل ثانی جو ہے فعل اگر شرط اور جزا یعنی دونوں فعل مضارع ہوں یا اکیلی شرط فعل مضارع ہو تو جزم پڑھنا کیا ہے واجب ہے، اور اگر جو دوسرا فعل ہے نا جس کو ہم نے جزا بنایا، جس کو ہم نے جزا بنایا، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا، وہ کیا ہو مضارع ہو پہلے کے سوا، یہ پہلا آ گیا پھر حکم بدل جانا ہے، کیونکہ اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع تو جزم پڑھنا واجب، اگر شرط مضارع اور جزم اور دوسرا جزا کوئی اور ہے، شرط فعل مضارع ہے جزا کوئی اور آ گئی تو پھر بھی جزم پڑھنا کیا ہے واجب ہے نا فعل مضارع پر، شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں یا اکیلی شرط فعل مضارع ہو تو جزم پڑھنا کیا ہے واجب ہے، اور اگر شرط اپنا جزا جو ہے وہ فعل مضارع ہو، جزا کیا ہو فعل مضارع ہو تو فعل مضارع پر دو اعراب پڑھ سکتے ہیں نا، یہی پڑھا نا آپ نے، اور اگر دوسرا فعل اور اگر وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا دُونَ الْأَوَّلِ، اور اگر دوسرا یعنی دوسرا جس کو ہم نے جزا بنایا نا دوسرا فعل جو ہے وہ مضارع ہو پہلے کے سوا، یعنی پہلا فعل جو ہے وہ مضارع نہ ہو، دوسرا فعل جو ہے وہ مضارع ہو، شرط اور جزا میں سے جو شرط ہے نا وہ فعل مضارع نہ ہو، جزا فعل مضارع ہو، کیا نا دون الاول یعنی پہلے کے سوا، شرط جو ہے وہ فعل مضارع نہ ہو، جزا فعل مضارع ہو تو فعل مضارع پر جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر پہلا بھی فعل مضارع ہے دوسرا بھی فعل مضارع پھر جزم واجب ہو جائے گی، اور اگر دوسرا فعل مضارع ہو پہلے کے سوا تو مضارع میں دو وجہیں جائز ہیں، یا مضارع میں دو وجہیں ہیں، یعنی جزم اور رفع، جی یعنی اس کی مثال اِذْ مَا كَتَبْتَ اكتب اکتبو کی مثل ہے۔ اب دیکھ لیں بھائی، اِذْ مَا كَتَبْتَ شرط ہے، اکتب یہ کیا ہے جزا ہے، یہاں پر دوسرا فعل جو ہے یہ مضارع ہے پہلے کے سوا، پہلا ماضی ہے پہلا مضارع نہیں ہے، اب اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 7ویں نوع جو ہے ترکیب اور اجرا اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔